بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں جہاں بہت سے دیگر حیوانات کا ذکر ہوا ہے، وہاں جن حیوانات میں کا کثرت سے ذکر ہوا ان میں سے ایک اونٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اونٹ کا ذکر کیا خداوند عالم نے۔ جن صورتوں میں خداوند عالم نے قرآن کریم میں اونٹ کا ذکر کیا ہے، پہلے میں مختصر طور پر انہیں بیان کر دیتا ہوں یہاں پر، آپ توجہ فرمائیں تاکہ خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کن کن صورتوں کے اندر خداوند عالم نے اونٹ کا ذکر کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ نمبر 1، جن صورتوں میں خداوند عالم نے قرآن کریم میں اونٹ کا ذکر کیا ہے، نمبر 1 سورہ انعام 6 سورہ آیت نمبر 144، پھر اسی طرح سے سورہ اعراف نمبر 2 سورہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 40، 73 اور 77 نمبر آیت میں اونٹ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 3 سورہ ہود 11واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 64 اور 65 میں خداوند عالم نے اونٹ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 4 سورہ یوسف جو 12واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 65 اور 72 میں اونٹ کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 5 سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 103 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 6 سورہ اسراء 17واں سورہ اور آیت نمبر 59 میں اونٹ کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 7 سورہ حج 22واں سورہ آیت نمبر 36 اور 37 میں۔ اسی طرح نمبر 8 سورہ شعراء 26واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 155 میں اونٹ کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 9 سورہ قمر 54 نمبر سورہ اور اس کی 27 نمبر آیت میں اونٹ کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 10 سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56 نمبر سورہ اور آیت نمبر 55 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح نمبر 11 سورہ حشر 59 نمبر سورہ اور آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 12 سورہ مرسلات 77 نمبر سورہ اور آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر ہوا ہے، 33 میں۔ نمبر 13 سورہ تکویر 81 نمبر سورہ اور آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 14 سورہ غاشیہ 88 نمبر سورہ اور آیت نمبر 17 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح سے آخر میں سورہ شمس جو قرآن مجید کا 91 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 13 میں خداوند عالم نے اونٹ کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں ان 15 صورتوں کے اندر خداوند عالم نے اونٹ کا ذکر کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں اونٹ کے کون کون سے نام لیے گئے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ذکر جس حیوان کا خداوند عالم نے ذکر کیا قرآن کریم میں وہ یہی اونٹ ہے، جسے 15 صورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں ذکر کیا خداوند عالم نے، اور اس کے 11 نام اونٹ کے قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں۔ کون کون سے نام ذکر ہوئے قرآن کریم میں؟ جو 11 نام ہیں وہ توجہ فرمائیں۔ نمبر 1 ایبل، نمبر 2 بحیرہ، نمبر 3 سائبہ، نمبر 4 حام، نمبر 5 بدن، نمبر 6 بعیر، نمبر 7 جمل، نمبر 8 رکاب، نمبر 9 اشار، نمبر 10 ناقہ اور نمبر 11 ہیم۔ یہ 11 نام ہیں جو قرآن کریم میں اونٹ کے مختلف نام لیے گئے ہیں۔ اب عزیزان محترم، یہ جو 11 نام لیے ہیں یہاں پر، ان کی تفصیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ کن کن آیات میں خداوند عالم نے
بیان کیے ہیں، اور ان کے نام یہ ایبل، بحیرہ، یہ کون کون سے نام ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، کیوں خداوند عالم نے یہ مختلف نام لیے ہیں، ان کی زندگی میں اور ان کے ذکر میں کیا تربیتی پہلو موجود ہیں، کیا تربیتی نکات موجود ہیں، وہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ ابھی ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ 11 مختلف نام کیوں لیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اونٹ کو عرب زبان میں مختلف طریقوں کے ناموں سے یاد کیا گیا، تو خداوند عالم نے وہی نام کہ جو عربوں کے اندر رائج تھے اور مختلف حالتوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف کیفیات میں اونٹ کو جس نام سے یاد کیا جاتا تھا، خداوند عالم نے قرآن کریم میں اسی نام سے یاد کیا ہے۔ نمبر 1 ایبل۔ ایبل جو ہے عربی میں ایبل اونٹ کو کہتے ہیں، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، لیکن نر اونٹ کو جمل کہتے ہیں اور مادہ کو ناقہ کہا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ پس ایبل کا لفظ جو ہے 2 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، سورہ انعام 6 سورہ اور اس کی آیت نمبر 144 میں ملاحظہ فرمائیں، اس طریقے سے ذکر ہوا ہے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اے میرے حبیب تم ان سے سوال کرو کہ خداوند عالم نے ان کے نر اور ان کے مادہ کو حرام قرار دیا ہے، تو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ یہ کیوں، کس موقع پہ سوال کیا گیا ہے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے۔ ابھی صرف یہ بتا رہے ہیں کہ خداوند عالم نے لفظ ایبل کو یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سورہ غاشیہ جو 88 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 میں استعمال کیا یہ لفظ، ارشاد ہوتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ توجہ فرمائیں، یہاں پہ بھی لفظ ایبل استعمال ہوا ہے، اونٹ۔ پھر نمبر 2 بحیرہ، اور نمبر 3 سائبہ، اور نمبر 4 حام۔ یہ تینوں نام بحیرہ، سائبہ اور حام ایک ہی آیت کے اندر استعمال ہوئے، جو سورہ مائدہ کی آیت، سورہ مائدہ 5واں سورہ اور اس کی 103 نمبر آیت میں پورے قرآن کریم میں یہ ایک مرتبہ نام استعمال ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کا کوئی قانون نہیں بنایا۔ یہ جو لوگ کافر ہو گئے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں کہ اکثر بے عقل ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آئندہ آئیں گی، اور ابھی سے ہم نے یہ بتایا کہ اس آیت کے اندر لفظ بحیرہ، سائبہ اور حام لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ 3 نام یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں بحیرہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو 5 مرتبہ بچہ پیدا کر چکی ہو، اور یہ 5واں بچہ مادہ یا ایک روایت کے مطابق نر ہوتا ہے۔ ایسے جانور کے کان میں ایک وسیع سوراخ کر دیتے تھے اور اسے بتوں کی راہ میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اسے ذبح یا قتل نہیں کرتے تھے وہ لوگ، تو اسے کہتے تھے بحیرہ۔ اسی طرح سے سائبہ ہے، سائبہ وہ اونٹنی ہے جسے کسی مرض یا جنگ سے نجات کی خوشی میں آزاد کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے 10 یا 12 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اس لیے اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اسے کوئی شخص کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ تھی سائبہ۔ پھر ہے حام، وہ نر اونٹ ہے کہ جس کے وسیلے سے 10 اونٹ پیدا ہو چکے ہوں اور اسے آزاد کر دیا جاتا تھا۔ جس اونٹ کے وسیلے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے تو اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اسے کوئی ذبح بھی نہیں کرتا تھا، مقدس اور محترم مانا جاتا تھا، تو اسے کہتے تھے حام۔ نمبر 5 بدن۔ بدن کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ بدنہ کی جمع ہے، یعنی موٹا تازہ اونٹ۔ یہ ایک بار صرف اور صرف سورہ حج جو 22واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 36 میں عزیزان محترم یہ ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ، اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ لفظ بدن استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 بعیر۔
قافلے میں بار برداری کے اونٹ کو بعیر کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کیفیات صورتوں میں اونٹ کا نام مختلف ہے، تو وہی نام خداوند عالم نے یہاں پر استعمال کیے ہیں۔ یہ 2 بار قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 اور 72 میں استعمال ہوا یہ لفظ۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، یہ لفظ استعمال ہو یہاں پہ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور اسی طرح سے 72 نمبر آیت میں قالوا نفقد صواع الملک وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی بضاعت یعنی قیمت واپس کر دی گئی تھی، تو کہنے لگا بابا جان اب ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ ضرور لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بار وہی بعیر، ایک اونٹ کا بار اور بڑھوا لیں گے، کہ یہ بات اس کی موجودگی میں آسان ہے۔ یہاں پہ لفظ بعیر بار برداری کے لیے استعمال کیا گیا، اونٹ کے لیے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے سن کر کیا کہا، فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ خدا کی طرف سے عہد نہ کرو گے کہ اسے واپس ضرور لاؤ گے، مگر یہ کہ تمہارے گھر تمہیں کو کوئی گھیر لے اور تم گھر جاؤ۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تم لوگوں کے قول و قرار کا نگران اور ضامن ہے۔ توجہ فرمائیں، ملازمین نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ وہی بعیر، ایک اونٹ کا بار غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی لفظ بعیر استعمال ہوا ہے جو بار برداری کے اونٹ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 7واں نام جو استعمال ہوا ہے جمل، نر اونٹ کو جمل کہتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف 7ویں سورہ کی آیت نمبر 40 میں ایک بار ذکر ہوا ہے جمل، نر اونٹ کو کہتے ہیں۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بہت سنسنی خیز آیت ہے یہ، اس کی تفصیلات جب ہم بیان کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بہت بڑا درس ہے اس آیت کے اندر جہاں اس اونٹ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور غرور سے کام لیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ جمل، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناقے کے اندر سے داخل نہ ہو جائے۔ اور ہم اسی طرح مجرمین کو سزا دیا کرتے ہیں۔ آیت کے انداز سے، لب و لہجے سے پتہ چل رہا ہے پروردگار عالم کس انداز سے، کس لب و لہجے میں ہم سے مخاطب ہے۔ اس کی جب تفصیلات آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں خداوند عالم نے کتنا بڑا ہمیں رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے خداوند عالم نے ہمیں اس میں درس دیا ہے اگر ہم اس میں توجہ فرمائیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جمل اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے نئے نئے دانت نکلتے ہیں، نئے دانت نکلتے ہیں نا نئے نئے، تو بالکل یعنی نوجوان۔ اور قرآن کریم میں جمل کے ساتھ ساتھ لفظ جمالہ جو اس کی جمع ہے جمل کی وہ بھی استعمال ہوئی ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 77واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 33 میں ایک بار ذکر ہوئی ہے اس کی جمع۔ دیکھیں توجہ فرمائیں، یہاں پر اگرچہ آیت نمبر 33 میں اس کا ذکر ہوا ہے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے۔ کأنہ، آپ دیکھیں انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ آج جھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے، جاؤ اس طرف جس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ کس کی طرف؟ یہ سورہ مرسلات کی آیت ہے۔ جہنم کی طرف خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جاؤ اب اس کی طرف جس کے تم جھٹلایا کرتے تھے، جاؤ اس دھوئے کے سائے کی طرف جس کے 3 گوشے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، عذاب کی طرف بھیج رہا ہے، نہ ٹھنڈک ہے اور نہ جہنم کی لپیٹ سے بچانے والا سہارا۔ وہ ایسے انگارے پھینک رہا ہے وہ جہنم جیسے محل، جیسے زرد رنگ کا اونٹ۔ یعنی کتنا اونٹ یہاں پہ دیکھیں تشبیہ خداوند عالم دے رہا ہے اس آیت میں
کہ اونٹ جیسے وہ شعلے پھینک رہا ہو، یعنی کتنے بڑے بڑے اس کے شعلے ہوں گے. توجہ تو کیجئے، خداوند عالم نے یہاں پر واضح طور پہ بتایا ہے. اس کی مثال کیوں دی ہے یہ تفصیلات پھر انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. ابھی سے یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں خداوند عالم نے لفظ جمالہ اونٹ کی جمع استعمال کی ہے. زرد رنگ کے اونٹ کو کہتے ہیں، ایسے بڑے بڑے شعلے پھینک رہا ہوگا. توجہ فرمائی آپ نے. نمبر 8 رکاب. رکاب بھی اونٹ کو کہتے ہیں. کون سا اونٹ ہے یہ صرف قرآن کریم میں سورہ حشر کی جو 59واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے. توجہ فرمائیں. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. رکاب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس آیت کے اندر. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اور خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی. اس کا مطلب یہ کہ جو میدان جنگ میں جس وقت اونٹ موجود ہوتا ہے اور اس پر سواری کی جاتی ہے اور لایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے، اس وقت اس کو رکاب کہتے ہیں. لیکن اللہ اپنے رسول کو غلبہ عنایت کرتا ہے. رکاب رکوب سے ہے، توجہ رکھیے گا. سواری کے اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور عرب لوگ راکب اونٹ کے سوار کو کہتے ہیں، جبکہ گھوڑے کے سوار کو فارس کہا جاتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ راکب کسے کہتے ہیں اور فارس کسے کہتے ہیں. بس راکب اسے کہتے ہیں جو اونٹ کا سوار ہوتا ہے، اور فارس اسے کہتے ہیں جو گھوڑا سوار ہوتا ہے، اسے فارس کہتے ہیں. نمبر 9 اشار. اشار کون سا اونٹ ہے؟ یہ ایک بار سورہ تکویر جو قرآن مجید کا 81ویں نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 4 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. جب ان قریب جننے والی اونٹنیاں معطل کر دی جائیں گی. اشار اشرا کی جمع ہے. جس اونٹنی کے حمل کو 10 ماہ گزر گئے ہوں، وضع حمل کا وقت قریب ہو، جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت عربوں کے نزدیک ایسی اونٹنی بہت اہمیت کی حامل تھی. تو آپ دیکھیں کہ جو چیز اہمیت کی حامل تھی ان کے نزدیک، پروردگار عالم نے اسی چیز کا تذکرہ کیا اور اسی وقت کے اونٹنی کا تذکرہ کیا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ایسی اونٹنی بھی اپنے بچوں کو ضائع کر دے گی، یعنی اتنا ہولناک منظر ہوگا قیامت کا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بیان کی ہے مثال. اسی طرح سے 10واں جو نام یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے ناقہ. یہ 7 بار ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں. یعنی اونٹ کے نام، اونٹ کا ذکر سب سے زیادہ ہوا ذکر قرآن کریم میں، 11 نام استعمال ہوئے، اور ان 11 ناموں میں سے ناقہ سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں. یہ 7 بار استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں کہ نمبر 1 اور 2 سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 اور 77 آیت میں استعمال ہوا یہ لفظ ناقہ. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دیکھیں هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہاں پہ لفظ ناقہ، اور تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل آ چکی ہے. یہ خدائی ناقہ ہے، یہ دلیل ہے، یہ معجزہ ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے، آیت ہے. اسے آزاد چھوڑ دو کہ زمین خدا میں کھاتی پھرے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے کہ تم عذاب الہی کی گرفت میں پھنس جاؤ گے. توجہ فرمائیے آپ نے، یہاں پہ ناقہ لفظ استعمال ہوا. اور اسی طرح سے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. انہوں نے ناقہ کے پاؤں کاٹ ڈالے اور حکم خدا سے سرتابی کی. یہ بھی قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ اسی سورہ کے اندر ذکر ہوا، استعمال کیا لفظ ناقہ. اسی طرح نمبر 3 سورہ ہود 11واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 64 میں لفظ ناقہ استعمال ہوا، یعنی اونٹنی. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا. یہیں پہ استعمال ہو رہا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں. اے قوم، یہ ناقہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے نمبر 4 سورہ اسراء کی آیت نمبر 59 میں استعمال ہوا. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً
فَظَّلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نے قوم سمود کو ان کی خواہش کے مطابق اونٹنی دے دی. آتینا سمود الناقہ، ہم نے ان کی خواہش کے مطابق، وہ چاہتے تھے کہ ایک معجزہ ہو خداوند عالم کی طرف سے، ایک اونٹنی اس طرح سے ہے. خداوند عالم نے کہا کہ آتینا سمود الناقہ، ہم نے قوم سمود کو ان کی خواہش کے مطابق اونٹنی دی، معجزہ دیا جو ہماری قدرت کو روشن کرنے والی تھی، یعنی ہمارے اختیار کو روشن کرنے والی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا. اور ہم تو نشانیوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. عزیزان محترم، نمبر 5 سورہ شعراء 26واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 155 میں لفظ ناقہ استعمال ہوا. قال ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم. صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں لفظ ناقہ استعمال کیا خداوند عالم نے، توجہ فرمائی آپ نے. اسی طرح سورہ قمر 6 نمبر، سورہ قمر جو 54 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 27 میں اسی لفظ ناقہ کو استعمال کیا خداوند عالم نے. انا مرسل الناقتی، ہم ان کے امتحان کے لیے، انا مرسل الناقتی فتنۃ لہم، ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں. تو امتحان کے لیے آئیے، ناقہ امتحان ہے، ناقہ آیت ہے. توجہ فرمائی آپ نے. نمبر 7 سورہ شمس 91 نمبر سورہ اور اس کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہو رہا ہے فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا. تو دیکھو یہاں پہ بھی خداوند عالم نے لفظ ناقہ استعمال کیا. تو یہ کیا ہے؟ فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. تو خدا نے رسول اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا. یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ رسول اللہ، یہ ناقہ جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے رسول نے ان سے یہ بات کہی ہے کہ یہ ناقۃ اللہ جو ہے، ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے پینے کا بھی خیال رکھنا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اور 11واں نام جو خداوند عالم نے قرآن کریم میں اونٹ کا استعمال کیا ہے وہ ہے ہیم. یہ صرف ایک بار سورہ واقعہ جو 56 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 55 میں استعمال ہوا ہے. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیم، پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں. ہیم یعنی انتہائی پیاسا جانور جسے پیاس کی بیماری ہو اور وہ بے تحاشا پانی پیتا ہو. جو اونٹ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اتنا پیاسا ہو جاتا ہے کہ پانی پی پی کر ہلاک ہو جاتا ہے. بے شک یہی ضالون المکذبون کی سرنوشت و سر انجام ہوگا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم پھر آئندہ بیان کریں گے. بس عزیزان محترم، یہ پتہ چل گیا کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر جس حیوان کا کیا ہے وہ اونٹ ہے. اور اونٹ کے 11 نام خداوند عالم نے 15 صورتوں کے اندر بیان کیے. اور اونٹ کے جتنے بھی نام 11 استعمال ہوئے ان میں سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ناقہ ہے، جو 7 صورتوں کے اندر استعمال ہوا ہے.